السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ آج کل سیاسی تاش کے پتے نئے سرے سے لگ رہے ہیں، اور اب آج سے کچھ ہفتے پہلے تک 9 مئی سے پہلے میرا بڑا پرسسٹنٹ سٹانس تھا کہ مجھے اکتوبر میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب میرا خیال ڈیفرنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، اور کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جس سپیڈ سے پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے یا توڑی جا رہی ہے، واٹ ایور ڈپینڈنگ کون اس پہ ڈسکشن کر رہا ہے، اور اس کے بعد جس طرح نئی گروپنگز بن رہی ہیں، جہانگیر ترین خان، علیم خان لاہور میں بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، ایز وی اسپیک وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جہانگیر ترین، یہاں بھی ان کی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں۔ دوسری طرف گروپنگ پاور بلاکس بھی بن رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ 2-3 مین لیڈرز ابھی تک آپ ان کا سٹیٹس دیکھیں بڑا ایمبیگوس رکھا جا رہا ہے، اس میں اسد عمر ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی ہیں، اس میں انٹرسٹنگلی پرویز خٹک صاحب ہیں۔ وہاں پہ بھی ایک بحث چل رہی کہ کیا ان میں سے ایک ماڈریٹ لیڈرشپ لا کے آگے پھر اس کو کیا جائے پارٹی کو بالکل توڑ دیا جائے۔ اور ساتھ ہی ایک کلیئر چیز پیٹرن یہ نظر آ رہا ہے کہ جس سپیڈ سے مقدمات کی تیاری ہو رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی 2-3 دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اکتوبر کے تک لگ یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں شاید کوئی فیصلہ ہو جائے، اور اگر فیصلہ نہ بھی ہوا عمران خان کے خلاف تو کم از کم وہ پابند سلاسل ضرور ہوں گے۔ اور اس لیے ہمیں اکتوبر پھر لاء میں چینجز ہو گئیں، اس لاء کے تحت اب جب یہ اپنی اپیلز کریں گے نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب دونوں، تو جو ریویو تو ان کا نکل گیا ہوا ہے، جو اوریجنل ان کی ڈسکوالیفیکیشن تھی، لیکن ایک مقدمہ جس میں تاحیات پابندی تھی اس کی اپیل رہتی ہے۔ تو اگر تاحیات پابندی ختم ہو جاتی ہے اس ریویو کے بعد، تو پھر یعنی کہ 5 سال کی لمٹ تھی تو ان کو 5 سال سے زیادہ سا گزر گیا ہوا، تو دونوں کی ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس قسم کے پتے لگ رہے ہیں۔ اب بات کہاں جائے گی؟ سپریم کورٹ بالکل بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو لیجسلیشن کل بھی ہوئی، کل جو بتایا گیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جب دھماکہ کیا گیا کورٹ میں، اور جس کے بعد وہ بینچ ان کو توڑنا پڑا، اس کو تاریخ ڈال دی، انڈیفینٹ ڈیٹ ڈال دی الیکشن کمیشن والی، تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ بالکل ایک بیک فٹ پہ ہے۔ یہ ہے اوورآل سچویشن۔ عمران خان بھلے اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں میں سرپرائز دوں گا، اور آج انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک اور سپیچ کی۔ انٹرسٹنگ اس لیے کہ آج انہوں نے بالکل نشانے پہ رکھا ہوا تھا پی ایم ایل این کو، سب کو، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ ایک دفعہ بھی یوز نہیں کیا اپنی تقریر میں، وچ واز اے بگ ڈپارچر۔ اگرچہ انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے پہ اور ایک اٹیمپٹ ہوگی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ایک نیا ایک اینگل لے رہا ہے۔ ایون صدر پاکستان جس خاموشی سے انہوں نے لاء سائن کر دیا پچھلے جمعے کو، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو تبدیلی کی ہوا ہے وہ تبدیلی باقی کہیں آئی نہیں آئی، لیکن وہ صدارتی محل میں بھی ضرور آ گئی ہے۔ یہی الوی صاحب تھے ایک زمانے میں، آپ کو یاد ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو انکار کر دیا تھا اوت دینے سے پنجاب کے گورنر کے معاملے میں، ہر قانون واپس جاتا تھا، ہر قانون سازی۔ اس باری خاموشی سے ایسا قانون جو بڑا ہی کرٹیکل تھا نواز شریف، جہانگیر ترین اور سب کے لیے، اس کو بڑی رضامندی سے سائن کر دیا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید وہ باتیں نہیں رہیں ان میں اور خان صاحب میں، اور شاید تعلقات کافی حد تک ایک دوسری نہج میں ہیں، بٹ اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ اس وقت ہر کوئی ہوا کے ساتھ ایک مختلف چیز بن رہی ہے۔ کہاں جا کے بات ٹھہرے گی، کیا ہوگا آنے والے دن، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ پینل، میرا فیوریٹ پینل ہے، نصرت جاوید صاحب ہیں میرے ساتھ، مظہر عباس میرے ساتھ ہیں، اور ان سے ایک دو کامنٹ لے کے میں ناظرین آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تھی انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب سے، جنہوں نے بڑی ایکسکلوسو 2-3 باتیں کی ہیں، وہ آپ جب سیگمنٹ سنیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ایک تو انہوں نے بڑا کلیئر بتایا ہمیں کہ جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہے 12 بجے کے بعد رات کو، پرسوں، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے کانورسیشن پکڑی ہے ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز نے، جس میں منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ ریپ بھی کیا جائے کسی خاتون کا، پی ٹی آئی ورکر کا، جس کو پھر ایشو بنے گا، اور ہو سکتا ہے قتل بھی ایک کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آج رات کو ہو سکتا تھا، میں نے ایمرجنسی کی ہے۔ اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے خیال میں کیا ہوگا۔ پھر ان سے یہ بھی بات ہوئی کہ جہانگیر ترین کا آپ لوگوں سے کیا تعلق ہوگا، اس پہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ اور یہ جو ٹیلی فون ٹیپس انہوں نے پکڑی ہیں، اس پہ انہوں نے بتایا کہ کون اس کے پیچھے ہے، نہ بتاتے ہوئے بھی بتا دیا ہمیں انہوں نے کہ کون اس کے پیچھے۔ تمام باتیں ان سے کریں گے بات، لیکن ابھی پہلے میں اپنے پینلسٹ سے ایک امپورٹنٹ سوال۔ نصرت، کلیئر ہو گیا کہ گورنمنٹ نے تو کہا ہم نے بات کرنی نہیں ہے،
ایبسلیوٹلی. اور انہوں نے اپنا پینل بھی اناؤنس کر دیا, خان صاحب نے 7 ممبر, اس میں سے آدھے لوگ تو ویسے بھی غائب ہوئے ہیں سب کچھ. آج بھی وہی ریپوٹیشن ہوئی. لیکن میں آج خان صاحب کی جب تقریر ہم سن رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, انٹرسٹنگ یہ تھا کہ کوئی بھی بات انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نہیں کی. اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے پہ پھر قاتلانہ حملہ ہوگا, لیکن ڈی ڈڈ ناٹ. جوڈیشری کو بھی آج کل جوڈیشری پہ نالاں تھے کہ یہ کھڑے نہیں ہو رہے, آج کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پریشر ہے. آئی انڈرسٹینڈ سب کچھ. کیا خان صاحب ابھی بھی اوور کانفیڈنٹ ہیں, ڈینائل میں ہیں, اور کیا ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب پارٹی تو توڑی جا رہی ہے لیکن ان کو بھی یہ ٹرائل کر کے سزا دیں گے؟ اچھا, میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں کہ خان صاحب جو ہیں نا, وہ ایز سچ یہ ہماری بالکل غلط بات ہوگی اگر آپ کہیں کہ وہ ڈینائل موڈ میں ہے. ٹھیک ہے. دیکھو, ہر پارٹی کی ایک بیس ہوتی ہے, ایک کور کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے. سچی بات ہے کہ ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے, جنہوں نے انہیں ووٹ دینے کا ارادہ 9 مئی سے پہلے باندھ رکھا تھا, وی شوڈ بی فیئر. یعنی کم از کم ایز اے جرنلسٹ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں, شاید میں, آپ کو پتہ ہے میں عمران خان صاحب کے انداز سیاست کا کوئی بہت بڑا حامی نہیں, لیکن میرا مشاہدہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ان کے طاقتور بیانیے کی وجہ سے اینڈ دا وے ہی از کیپنگ ہمسیلف ریلیونٹ ان پالیٹکس, 9 مئی نے ان کی کور کانسٹیٹوئنسی کو بدل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا بات؟ اچھا, اب اس میں لیکن ایک نقصان ہے. ہمارے ہاں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے پرسنٹ ایک الیکٹریٹ کا, اگر تو فرض کرو کسی حلقے میں 15 سے 20% لوگ ایک نان الیکٹیبل کے پیچھے گھروں سے خود نکل کے کیمپین کریں, تو اس صورت میں یہ جو پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں, یعنی ایک دن ہوتا ہے نا, ایک الیکشن ڈے کی ایک پولنگ مینجمنٹ بالکل ہوتی ہے, اس میں الیکٹیبل اگر ایک تکڑا ہوا اور 3 وے فائٹ ہوئی تو ایونچولی وی کین گیٹ اے کائنڈ آف نیشنل اسمبلی, جہاں پہ میں آپ سے ایگری ہونے پر مجبور ہوں, اکتوبر میں ہی ہوں, اور یہ اسی طرح کا ہاڑا ہوڑی مچی رہے, تو دیر کین بی اے ہنگ کائنڈ آف فریکچرڈ مینڈیٹ ہوگا نا, جس میں یعنی کہ وہ بٹا ہوا ایک چودھری کوئی بھی نہیں ہوگا, اور ایک مخلوط قسم کی حکومت ہوگی, اور مخلوط حکومت جو ہے وہ انہی سے نیک راہ پر چلنے کی لیے دیکھتی رہتی ہے, ہدایت لیتی رہتی ہے, جو 1950 سے دیکھ رہی ہے. مظہر, سیم کویسچن ٹو یو, کتنا اب آپ کو سیریس لگ رہا؟ میں ابھی سوال تو میں نے بعد میں پوچھنا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ رانا صاحب کی پہلے باتیں سن لیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو اس وقت کتنا لگ رہا ہے کہ کتنا امپیکٹ ہوگا؟ بیکاز اکارڈنگ ٹو خان صاحب آلسو شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے, جس کا ریفرنس, آبویس ریفرنس ان کا ہے ادھر جہانگیر ترین اینڈ کمپنی کے بارے میں. کیا نظر ہی آ رہا ہے کہ خان صاحب ہیں, ان کی ووٹر ہے, ووٹر اپنی جگہ پہ ہیں, خان صاحب اپنی جگہ پہ ہیں, درمیان سے لیڈرشپ نکل رہی ہے ساری. اور یہ ہم نے الطاف حسین کے کیس میں بھی دیکھا تھا کہ وہ ربط ٹوٹ گیا تھا. کیا یہ وہی پیٹرن ہے, اور کیا عمران خان کی پوزیشن بالکل انڈیمیجڈ ہے ابھی تک؟ دیکھیے مالک, مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بھی شاہ جی کہہ رہے تھے کہ ووٹر کا مزاج تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا, اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اب تک. لیکن صرف ووٹ بینک کے انٹیکٹ ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دوسری طرف اسٹریٹجی یہ ہے, اور ظاہر ہے اسٹریٹجی بنانے والوں میں صرف حکومت شامل نہیں ہے, اگر اسٹریٹجی یہ ہے کہ مثبت الیکشن اور مثبت نتائج کیسے لائے جائیں, اس میں عمران خان کا فیٹ جو ہے وہ جب تک ڈٹرمنٹ نہیں ہوگا, عمران خان کو رکھا جائے گا, عمران خان کو باہر رکھا جائے گا, عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا, عمران خان کو نااہل کیا جائے گا یا نہیں, اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے. اگر وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے پھر شاید وہ ہوگا. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اور شاہ جی کو بالکل پتہ ہوگا, جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اس کے بعد پہلے جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی کے عوام دوست کے نام سے الیکشن لڑا تھا لوکل باڈیز میں, اور عوام دوست نے بڑی کامیابی حاصل کر لی.
نہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ہزاروں لوگ جیلوں میں تھے، لیکن ان کو ووٹ پڑا، ان کے کینڈیڈیٹس بھی آ گئے. اب اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی خان صاحب کے پاس ہے یا نہیں ہے، یا ایم کیو ایم کے کیس میں حق پرست جو ہے وہ سامنے آئے. تو اب دیکھنا یہ کہ کتنا زیادہ سپریشن ہوگا. ابھی آپ نے کیونکہ رانا ثناء اللہ کا غالباً آپ نے شاید ان سے پہلے بات کر لی ہے، ورنہ میں پچھلے 2 دن سے پریشان تھا کہ وہ زمان پارک کے 40 دہشت گرد کہاں چلے گئے، جس کا بہت چرچا تھا اور جس کی بغیر باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا کہ اندر ان کے پاس پوری فہرست ہے کہ 40 دہشت گرد جو ہے زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد وہ کیا ہوئی ساری اسٹریٹجی؟ آئی تھنک وہ بیلنس ہو گیا نا. 40 دہشت گرد تو نہیں ملے، 40 سے زیادہ لیڈر چلے گئے ہیں نا. وہی میں کہہ رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اب جیسے رانا ثناء اللہ نے رات مجھے بتائیں اس رات 12-1 بجے کی پریس کانفرنس کا کیا اس سے سوائے اس کے کہ مزید پینک پھیلا. بابی بتایا ابھی بلکہ اچھا آپ نے بات کی ہے. چلیں رانا صاحب کا ذرا سن لیتے ہیں، 10-15 منٹ کا ایک سیگمنٹ ہے، آپ سن لیں. کافی سوالوں کے آپ دونوں کو جواب ملیں گے. انہوں نے اس پہ بھی میں نے اسپیسیفکلی پوچھا ہے، بلکہ انٹرسٹنگلی آپ اس میں دیکھیے گا کہ جب میں اس پہ سوال پوچھا ایک خاص شخصیت کے بارے میں اس کانورسیشن کی، انہوں نے اس کو ہاں یا نہ نہیں کیا، لیکن آپ ہم سب کو سمجھ آ جائے گی کہ شاید وہ کون ہے جس کے اوپر یہ الٹیمیٹلی یہ فنگر پوائنٹ ہو رہی ہے اس کانورسیشن کی، یہ ریپ اور مرڈر والی بھی. ذرا سنیے رانا ثناء اللہ صاحب سے کیا بات ہوئی میری. جی رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہے. یہ بتائیں آج ڈیفنس منسٹر نے بھی بات کی ہے کہ جی بالکل خارج الامکان نہیں ہے کہ بین ہونا پی ٹی آئی پہ، اور آپ نے خود اپنے بیان میں کہا ہے کہ آپ کے نزدیک تو آرمی ٹرائل بنتا ہے عمران خان صاحب کا. ان دونوں چیزوں پہ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ کیا اس پہ سوچ بچار سیریسلی ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں سوچ بچار سے تعلق اس بات کا ہے کہ جو یعنی دائرہ کار یا دائرہ تفتیش کہہ لیں اسے، کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جو آفینس بنتا ہے اور وہاں سے جو ملزم پکڑے گئے ہیں یا ملزم جو جن کی شناخت ہوئی ہے، ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ باقاعدہ آرمی کی ایک جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہے. اس انویسٹیگیشن کا رزلٹ اس بات کا تعین کرے گا نمبر 1 کہ ان ملزموں کی موٹیویشن کہاں سے تھی، کس نے ان کو موٹیویٹ کیا، جو انہوں نے جا کے دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، وہاں سے چیزوں کو جلا دیا. اب دیکھیں جو کیمپ آفس تھا جناح ہاؤس میں، اس میں آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ کوئی کتنی قیمتی اور حساس جو ہے وہ انفارمیشنز ہوں گی دفاع کے لحاظ سے. انہیں یا تو جلا دیا گیا اور irreparable لاس کر دیا گیا، یا ان کو وہاں سے اٹھا لیا. تو ان کی ریکوری یا اس نقصان کا ازالہ جو ہے وہ پھر آرمی ایکٹ اور آرمی ٹرائل میں ہی ہونا نا، وہ سول ٹرائل میں تو نہیں ہو سکتا. تو اس انویسٹیگیشن ویریفیکیشن کا جو رزلٹ ہوگا وہ اس بات کا تعین کرے گا. یہ کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ یہ رزلٹ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کب تک کمپلیٹ ہوگی؟ میرے یعنی اندازے کے مطابق تو یہ ود ان 1 month ہو جانی چاہیے. دوسرا اسی سلسلے میں مجھے بتائیں، کیا ابھی تک فوج نے یا جو بھی ان کی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں جو سے ڈیل کر رہی ہیں معاملات میں، کیا انہوں نے ابھی تک آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ خان صاحب کی حوالگی کا یا خان صاحب کا ٹرائل کرنے میں؟ بیکاز یہ ہے تو بڑا سینسٹیو معاملہ. نہیں، وہ انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرح سے تو شو نہیں کر سکتے. اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ باقاعدہ جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے جہاں پہ مقدمہ درج ہے اور وہاں پہ بعض ملزمان کی کسٹڈی بھی جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے پاس ہے، وہ اپنے حقائق یا اپنی ایویڈنس جو ہے جو انہوں نے اکٹھی کی کریں گے یا کی ہے، اس کے ساتھ وہ باقاعدہ جائیں گے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے جو جرم کیا ہے دیٹ فالز انڈر آرمی ایکٹ 1952. تو اس پہ پھر عدالت جو ہے وہ بندہ ان کی کسٹڈی جو ہے وہ ان کے سپرد کرے گی. تو یہ عمل جاری ہے. اس میں غالباً کوئی 30 کے قریب ملزمان یہاں
پنجاب سے، اور کوئی اتنی ہی تعداد یا اس سے تھوڑی کم جو ہے وہ کے پی کے سے جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، اور وہ بندے ملزم جو ہے ان کے حوالے ہوئے ہیں۔ راز صاحب، آپ کا خیال ہے کہ یہ جو کور کمانڈر والا اٹیک ہے اور 9 مئی والا، اس کی جو انویسٹیگیشن ہے 4 ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی؟ القادر پہ آپ بڑے سٹرونگ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہو جانی چاہیے، اور آپ کا خیال ہے کہ القادر کیس 2+2 بالکل سیل کیس ہے۔ آپ کو پہلے کس میں نظر کنوکشن کس میں نظر آتی ہے؟ دیکھیں جس جرم سے انکار ممکن نہ ہو، اب دیکھیں نا یہ جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو، اس سے یہ انکار کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ٹرینڈ میں نے نہیں کیا، ان لوگوں کے ذہنوں میں نفرت جو ہے وہ میں نے انجیکٹ نہیں کی، اور اتنی محنت کی ہے میں نے اس کام کے لیے، اس فتنے اور فساد کے لیے، کہ میں پورا سال جو ہے وہ اپنی ٹانگ پہ پلستر چڑھا کے تو جب میں بیٹھا یہ کام جو ہے وہ کرتا رہا ہوں۔ یعنی آپ وہ دیکھیں جو ملزم ہیں، ان میں سے بعض ملزم ایسے ہیں کہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جن کی بڑی اچھی جابس ہیں، بڑے اچھے خاندانوں کی خواتین ہیں، اور ان کو اس فتنے نے اس طرح کا جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں فتور ڈالا، نفرت ڈالی کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کام کر دیا۔ اب وہ بھی رو رہے ہیں اور ان کے ماں باپ جو ہے وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو ہے وہ زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا جرم کرنے والا انسان جو ہے وہ کیا ایک سائڈ پہ بیٹھا رہے گا علیحدہ سے، اور اسے کوئی جو ہے وہ پوچھے گا نہیں؟ باقی رہی بات کہ یہ پہلے کیسز میں سزا ہوتی ہے یا تو وہ اس القادر ٹرسٹ والے میں ہوتی ہے، دونوں کیسز جو ہیں وہ بالکل ثابت ہیں، ایویڈنس ہے، بلکہ انکار نہیں ہے۔ یہ تو کل بھی اس نے جسٹیفیکیشن پیش کیا 9 مئی کے واقعات کی اور احتجاج کرنے والوں کی، اور جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے وہ تو خود مانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا ہے۔ یہ رانا صاحب یہ بتائیں کہ بڑا کلیئرلی پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ بات نہیں ہوگی عمران خان سے، ڈیفنس منسٹر نے بھی، آپ لوگوں نے بھی کہہ دیا، کلیئرلی کہہ دیا۔ اب یہ بتائیں ایک نئی پارٹی بن رہی، جہانگیر ترین صاحب وہ بھی بن رہی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ایک نیا منظرنامہ بن رہا ہے، اس میں بھی شاید دوسرے لوگ سامنے آ جائیں۔ کیا جہانگیر ترین اینڈ گروپ سے جو پارٹی نہیں بن رہی ہے، ان سے آپ لوگوں کے کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹس وغیرہ ہو سکتی ہیں آنے والے الیکشنز میں؟ دیکھیں سیاستدانوں کی آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہمیشہ ہوا کرتی ہے، اور پاسبل ایڈجسٹمنٹ کا نام ہی سیاست ہے۔ سیاست میں اس چیز کی گنجائش ہمیشہ رہنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا، ایک دوسرے کو سمجھنا اور اختلاف رائے کا احترام کرنا، اسی کا نام جمہوریت ہے۔ یہ تو پاکستان کی بدقسمتی اور اس قوم کی بدقسمتی کہ ایک ایسا متکبر اور ایک ایسا گمراہ انسان جو فتنہ اور فساد پھیلانے کی نیت کے علاوہ کوئی اس کی سوچ نہیں تھی، وہ اس ملک کی سیاست میں داخل ہو گیا، جس کے نزدیک مخالف سیاستدانوں کو جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ سارے چور ہیں، وہ سارے ڈاکو ہیں، وہ سارے جو ہے وہ ملک دشمن ہیں، اور صرف وہی وہ ہے، اور جو ہے وہ مخالف سیاستدانوں سے ہاتھ ملانا، مخالف سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنا جو ہے یہ جرم ہے۔ تو یعنی کہ جہانگیر ترین اور علیم خان وغیرہ کے ساتھ آپ لوگ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے؟ نہیں، ہم سب کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، سب کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے تھے، لیکن یہ فلسفہ اس کا تھا کہ مخالف سیاستدان جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے، مخالف سیاستدان کو ختم کر دینا چاہیے، مخالف سیاستدان سے بات کرنے سے پہلے مر جانا چاہیے۔ عمران خان جو کہتے ہیں کہ اگر میں سامنے نہ ہوا، جو بھی ان کے آنے والے دن ہیں، تو انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے۔ اگر پی ٹی آئی کو شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک جیسی کوئی شخصیت لیڈ کر رہی ہو تو کیا پھر ان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کے بات کرنے پہ تیار ہوں گے؟ جی بالکل، میرا نہیں خیال کہ اس فتنے کی جو فلسفی ہے اس کو کوئی لے کے چلے گا، اور شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب تو ان کی حکومت کے دوران بھی ہمارے ساتھ بات بھی کرتے رہے ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ بھی مجبور تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، یہ پاگل سمجھتا نہیں کسی بات کو۔ تو یہ تو ایک عذاب تھا کے اوپر بھی اور اس ملک کے اوپر بھی۔
اچھا راز صاحب، آپ نے بڑا ایک سیریس، آپ نے اس دن رات کو 12:15 بجے 12:30 بڑی ایک خطرناک پریس کانفرنس کی. ہم بھی سارے پریشان ہو گئے جب آپ نے کہا کہ ہم نے آڈیو ٹیپ پکڑی ہے، آڈیو جس میں یہ لوگ کوئی ریپ کی بات کر رہے ہیں، قتل کی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کس لیول کے لوگ تھے؟ کیا یہ کوئی لیڈرز ہیں جن کے آپ نے انٹرسیپٹ کی ہے کانورسیشن؟ کس لیول کے ہیں اور ان کی آئیڈینٹیٹیز، ان کو آپ آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ کون لوگ ہیں؟ اور کیا ایک ہی گروپ یہ دونوں باتیں کر رہا تھا کہ مختلف گروپ یہ مختلف بات کر رہے تھے؟ نہیں، یہ گروپ ایک ہی ہے اور یہ ان کی ٹائیگر فورس ہے نا. ٹائیگر فورس کی آپ سمجھ لیں کہ جو لیڈرشپ ہے، جو پارٹی میں دوسرے تیسرے درجے کے لوگ بنتے ہیں، اچھا آپ جانا چاہتے تھے تو یہ اگلے دن ہی الزام انہوں نے لگانا شروع کر دیا. اور آج تیسرا دن ہے یہ لگے ہوئے اسی بات کے اوپر کہ جی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان لوگوں کا انویسٹیگیشن اور ریسٹ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، ان لوگوں کو بالکل جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کو اریسٹ اور ان کو جو ہے وہ ویریفائی کیا جائے گا ان چیزوں کو، اور اس کے پیچھے کون کون آیا اور کس حد تک اس بات کی اپروول تھی، یہ ساری چیزیں سامنے لائی جائیں گی. لیکن یہ چیزیں جب تک جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ سامنے نہ لائیں اس وقت تک ان کے متعلق کوئی ڈیفینیٹ بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اچھا یہ تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ابھی آپ آئیڈینٹی نہیں ظاہر کرنا چاہتے، لیکن کیا آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کانورسیشن میں پی ٹی آئی کے ایک سیالکوٹ کے پرومیننٹ لیڈر بھی، ینگ لیڈر بھی ہیں اس کانورسیشن میں؟ میں اگر یہ اس بات کا ہاں یا نہ میں جواب دوں گا تو آپ بالکل جو ہے وہ ڈیفینیٹ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، جبکہ انٹیلیجنس سورس اور اس سورس کو فردر جو ہے وہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ نہ ہو. اچھا، ایک فیصل وابڈا صاحب نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں کیونکہ آپ 190 ملین پاؤنڈ کیس کو آپ بڑا اسٹرانگلی فالو کر رہے ہیں. انہوں نے فارمر الزام لگایا کہ جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید، انہوں نے 4 سے 5 بلین روپے اس ڈیل میں کمائے، اور انہوں نے خود بھی کیبنٹ ممبرز کو ٹیلی فون کالز کی اور دوسروں کو بھی کروائی گئیں کہ وہ اس ڈیل کے اندر جو ہے اپنا رول پلے کریں اور اس کو اپروو کریں. تو کیا اس معاملے پہ گورنمنٹ کچھ جنرل فیض کے خلاف ایکشن لینے کا سوچ رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ گورنمنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہے. تو کیبنٹ جو ہے وہ کوئی انویسٹیگیشن تو نہیں کرتی، نہ کیبنٹ کا کوئی اختیار ہے اس قسم کی انویسٹیگیشن کرنے کا یا پکڑ دکڑ کرنے کا. یہ اختیار جو ہے یہ مختلف اداروں کے پاس ہوتا ہے. وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، وہ نیب کے پاس ہے، وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. انہیں ملک کا قانون اور آئین جو ہے وہ با اختیار بناتا ہے. تو یہ اختیار جو ہے یہ نیب کے پاس ہے. اور میری اطلاع کے مطابق واڈا صاحب نے باقاعدہ جب وہ نیب نے ان کو بلایا تو انہوں نے وہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے جس کے متعلق باہر آ کے انہوں نے بتایا. تو نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے، ویریفائی کرے اور ایویڈنس آنے کے بعد جو ہے وہ گرفتار کرے جس کے خلاف بھی ایویڈنس جو ہے وہ آئے. اب اس کا فیصلہ کو کیبنٹ نے تو نہیں کرنا. اچھا، آخری 2 سوال. ایک تو یہ بتا دیں، آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ 2 چیزوں کا تعلق ہے میاں صاحب کے واپس آنے کا. ایک ہے ہیلتھ کا، صحت کا، دوسرا ہے الیکشنز کا. تو اگر الیکشن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں ہوں گے تو پھر میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ ان کی اب اپیل بھی انہوں نے کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو میاں صاحب کیا ستمبر میں واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں، الیکشن کمپین آپ کو پتہ ہی ہے کہ نامینیشن پیپرز کے بعد کوئی تقریباً 35-40 دن کی کمپین ہوتی ہے. تو وہ پھر جب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ جو ڈیٹ مقرر کرے گی، کیونکہ اگر اگست میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 90 دن جو ہے وہ بنتے ہیں جا کے نومبر میں. تو اس کے مطابق جو ڈیٹ الیکشن کمیشن مقرر کرے گا انشاءاللہ تعالی میاں صاحب جو ہے اس کے مطابق تشریف لائیں گے اور اپنی پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے. آخری سوال رانا صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے بڑی غلطی عمران خان کی تھی، اور آپ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو وہ بالکل دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے. اب آپ لوگ طاقت میں ہیں
اور آپ لوگ بالکل اونچی آپ کی گڈی اڑی ہوئی اس وقت، تو آپ بھی کیا وہی غلطی نہیں دہرا رہے کہ اب آپ بھی بالکل بات کرنے پہ روادار نہیں ہیں؟ نہیں مالک صاحب، ہماری کوئی گڈی نہیں اڑی ہوئی اور ہم بالکل کوئی ناروادار نہیں ہیں. ہم سیاست میں بات پر اور جو ہے وہ آپس میں رابطوں پر یقین رکھتے ہیں. جمہوریت اسی کا نام ہے اور جو ہے وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے یعنی طے شدہ ایجنڈے منصوبے کے مطابق جو فتنہ گری اس کے ذہن میں تھی، اس نے کام ایسا کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کا کبھی یعنی پاکستان کی سیاست میں بدترین جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ رہی ہے. قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی کے جب آپس میں تحریک چل رہی تھی، اس سے زیادہ جو ہے وہ غم و غصہ اور نفرت اور انتہا جو ہے جذبات کی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. اس وقت بھی جو ہے وہ لوگوں نے، ایک جماعت نے دوسری جماعت کے لیڈروں کے گھر نہیں جلائے. تو اس نے جو ہے وہ اس دفعہ درس ہی یہ دیا کہ مخالف کے گھر کو لوٹو اور اس کے بعد آگ لگا دو. یہ میرے گھر پہ جو ہے وہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور یہ آگ لگانی چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ پھر ہمارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو بچت ہو گئی. انہوں نے جس طرح سے شہداء کی بے توقعی رانا صاحب اکتوبر میں آپ کی بات آپ مجھے بتائیں، سن لیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کے جو جذبات ہیں، آپ ذرا ملیں نا ان کی فیملی سے. اب ان جذبات کی جو ہے وہ کے ہوتے ہوئے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر وہ سارے ہماری طرف نہیں سیدھے ہو جائیں گے. رانا صاحب اکتوبر میں کیا عمران خان کو آپ آزاد آدمی دیکھتے ہیں کہ پابند سلاسل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو عدالتوں کا کام ہے، تفتیشی اداروں کا کام ہے تفتیش کرنا، کیس عدالت میں پیش کرنا، سزا اور جزا کا جو ہے وہ فیصلہ. آپ کا اپنا اندازہ کیا ہے؟ میرا اندازہ تو یہ ہے کہ جن کیسز میں عمران خان صاحب کو اب سامنا ہے ان میں ان کو سزا جو ہے وہ اس کے بغیر کوئی اور دوسرا راستہ مجھے تو نظر نہیں آتا، کہ کیونکہ یہ دونوں کیسز جو ہیں، یہ القادر ٹرسٹ والا بھی اور یہ دوسرا جو انہوں نے 9 مئی کو اس ملک اور قوم سے جو انہوں نے کیا ہے، تو اس میں کوئی اب جو ہے وہ بچت کی گنجائش تو نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ کو 9 مئی کا فیصلہ پہلے ہوتا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آرمی ٹرائل تو جلدی ہوگا، ملٹری کورٹس میں جلدی ہوتا ہے، نوعیت کرائم کی اور ہے، تو آپ کو آرمی کورٹ کا فیصلہ پہلے ہوتا نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اب اس میں تو پریمپٹ تو نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے انویسٹیگیشن میں بھی ابھی ٹائم لینا ہے. انویسٹیگیشن کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ باریکی میں جا رہے ہیں اور وہ کیسز جو مثال کے طور پہ جناح ہاؤس کا جو کیس درج ہوا ہے، وہ کیس پورے کیس کی کوریجنس نہیں لے رہے. وہ صرف اپنی حد تک محدود ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں. جو ملزم وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ٹریس پاس کیا ہے اور وہ اس تنصیبات پر یا حساس جو ہے وہ وہاں پہ جو آپریٹرز تھا اس تک پہنچے ہیں، وہ ان کو لے رہے ہیں، باقی نہیں وہ لے رہے سارا. تو اس لیے اب یہ کب تک وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کی ریکوری کرنی ہے جو حساس قسم کی ایویڈنس تھی، جو چیزیں وہاں پہ موجود تھیں انہوں نے جلا دی ہیں، irreparable لاس ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ اس میں زیادہ ٹائم لگے. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جی آپ نے بات سنی، ساری بات سنی. بذر ویری کوئکلی آئی اسٹارٹ ود یو. نظر یہ آ رہا ہے اگلے 4-6 ہفتے بڑے کرٹیکل ہیں. 4 ہفتے میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ May 9 والی انویسٹیگیشنز ہو جائیں گی. یہ ان کو پتہ لگ گیا ہے، ٹائیگر فورس کے لیڈرز تھے تو آبویسلی آئیڈینٹی بھی پتہ ہے، وہ بھی 2-4 ہفتے کی بات ہے. نظر خان صاحب کو، نظر رانا صاحب کو آ رہا ہے کہ اکتوبر تک سزائیں ہو جانی چاہیے جو بھی ہیں فیصلے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں بالکل کلیئرٹی آ جائے گی ہمیں کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اگر ہو رہے ہیں تو کن شرائط پہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں مالک، مجھے جو 9 مئی والے واقعے میں عمران خان ایز این اکیوزڈ اور ایز اے مین اکیوزڈ اگر عمران خان آتے ہیں تو پھر تو بہت سی چیزیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. یعنی اگر ان کو مین اکیوز کے طور پہ سامنے لایا جاتا ہے اور پھر ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے تو پوری دنیا کی اٹینشن اس مقدمے پر آ جائے گی.
یہ تو کیونکہ پاکستان میں ماضی میں پولیٹیکل لیڈرز کا اس طریقے سے ہم نے وہ تو دیکھا ہے کمیونسٹ لیڈرز. لیکن وداؤٹ آرمی ٹرائل تو 90 دن میں سزا نہیں ہو سکتی نا, چاہے وہ القادر کا کیس ہو, جتنا مرضی اسٹرانگ ہو, جتنا مرضی سیل ٹائٹ ہو, ایک پروسیجرل ٹائمنگز اور ہیں سویلین کورٹس کی, وہ تو 90 دن میں ہو ہی نہیں سکتا فیصلہ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ملٹری کورٹ تک بات جاتی ہے پھر تو پاکستان کی سیاست میں بہت بوچھال آ جائے گا کہ عمران خان اپیئرنگ ایز اے مین اکیوز ان ملٹری کورٹ, جو کہ ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں, جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح صورتحال اس نہج تک آئے گی. اگر آ گئی تو پھر تو سب ختم ہو جائے گا, یعنی کم سے کم پی ٹی آئی کے لیول پہ میں بات کر رہا ہوں. القادر ٹرسٹ جو ٹائم لے گا, القادر ٹرسٹ ایگزیکٹلی اس میں تلوار لٹکتی رہے گی, یہ تلوار لٹکتی رہے گی, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اگست سپٹمبر تک ان دونوں کیسز کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. شاہ صاحب سیم کوشچن ٹو یو, اگر فیصلہ نہیں ہوتا, آپ نے رانا صاحب کی ساری باتیں سنی, وہ سب کے ساتھ کام کرنے پہ تیار ہیں, جہانگیر ترین, شاہ محمود, پرویز خٹک صاحب, ایوری ون از کوشر ایکسیپٹ عمران, لیکن نظر آ رہا ہے کہ ان کو بڑا اسٹرانگ فیلنگ ہے کہ یہ آئدر اور ہو جانا چاہیے تب تک اکتوبر تک, اور وہ اگر ہوگا تو پھر وہ آرمی کورٹ میں تو ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا اتنی جلدی فیصلہ. وہ آپ جو ہے نا, آپ درست کہہ رہے ہو, آپ کی اسیسمنٹ کریکٹ ہے, لیکن میں آئی ول ٹینڈ ٹو ایگری ود مظہر. دیکھیں آج ہی یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے بھائی. آئی ایم ایف بہت سارے ایسے ممالک کے ساتھ یعنی پروگرام میں ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ جہاں پر جمہوریت کے حالات ہم سے بھی زیادہ, بس ایسے کہنے کی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے کبھی وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی پر زور نہیں دیا ہے. آج بھی پیسفل ریزولوشن پر زور دیا. پیسفل ریزولوشن کے الفاظ اٹ سیلف, پیسفل اپنا ایز فارورڈ وے آؤٹ, یہ تو بھیا ان ممالک کے بارے میں الفاظ استعمال ہونے چاہیے جہاں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک خانہ جنگی ہو رہی ہو. ایک ہے نا بات. اب یہ کہ اس کو اس طرح ان حالات میں آپ کو بہت زیادہ انٹینسلی واش جو ہے یہ ٹرائل ہوگا اگر عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ اس میں انوالو کیا جاتا ہے. ہاں اگر 8 یا 9 بڑے کریڈیبل نمایاں قسم کے ٹائیگر فورس کے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہیں وہ اپنے اعترافی بیانات اور یہ وہ اور وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو اس میں ان کو جو ہے وہ یہ کھاڑا ہوڑی, ایک آپ کو پتہ ہے ایک پنجاب کا الحمدللہ ایک مزاج بھی ہے, بڑھ کے ہم زیادہ لگاتے ہیں, ہمارا مزاج جو ہے وہ ویسے ہی ہے کہ جڑا دیتے او دے نال. اگر عمران خان آزاد ہیں اور کنوکٹڈ نہیں ہے یا کم از کم اندر نہیں ہے تو الیکشن ہوگا نہیں, اس کے علاوہ اس کے اگر یہ 2 کنڈیشنز کے بعد الیکشن ہوں گے نہیں. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دونوں صورتیں رہتی ہیں تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت نہ صحیح, کیونکہ بہت سارے الیکٹیبلز لٹوا دینے کے بعد, گنوا دینے کے باوجود ہی کین کم اسٹرانگلی ریٹرن ان دا نیشنل اسمبلی, اور اسٹرانگ اپوزیشن بھائی ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی بھی آ سکتے ہیں جو کہ ادھر ادھر کی گفتگو کر کے یعنی گورنمنٹ فارمیشن کر لیں. اس صورت میں تو ان کو گورنمنٹ ڈینائی کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا نا. فرض کرو ایک آدمی ہے, اس کی 20 سیٹیں کم ہیں, تو اس کو آپ یہ حق ہی نہ دیں کہ وہ ان 20 سیٹوں کے لیے وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کے تو وہ ایک یعنی کولیشن گورنمنٹ بنائے, وہ تو بڑی ہی زیادتی ہو جائے گی. اس صورت میں پھر میں آئی ایگری ٹو بی مظہر کہ پھر ہمیں کافی عرصے کے لیے الیکشنز کو بھول جانا پڑے گا, اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی وطن عزیز کے لیے. کیا آپ دونوں کے خیال میں یہ چیزیں اگلے 8 تو بہت دور چلا جاتا ہے, جون جولائی کی میں بات کر رہا ہوں, یہ مڈ جولائی تک کلیئر ہو جائے گی سچویشن پاکستان میں؟ آئی تھنک آپ کو جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور جس طرح کے حالات ہیں, میرا نہیں خیال کہ وی کین گو بیونڈ مڈ جون, یعنی یہ طے کرنے میں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم یعنی مڈ جون تک
انتظار ہمیں کرنا پڑے گا، یہ کمٹ کر رہے ہیں۔ نصرت کا خیال ہے کہ 15 جون تک کلیئر ہو جائے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اکتوبر میں کہ اکتوبر میں ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ اکتوبر میں نہ ہوئے تو پھر پتہ نہیں کب ہوں گے۔ مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آگے بظاہر I'll start with you۔ آپ کے خیال میں یہ پکچر ایبسولوٹلی کلیئر کب تک ہوگی کہ اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں نہیں، اور اگر ہو رہے ہیں تو کون اندر ہو سکتا ہے، کون باہر ہو سکتا ہے، اور کون بیرون ملک سے واپس آئے گا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ باتیں کریں گے اس بریک کے بعد۔ بیک بریک سے پہلے نصرت کا خیال یہ تھا کہ جون 15 تک میکس ہمیں سچویشن کلیئر آ جانی چاہیے، نظر آ جائیں گی چیزیں اور اندازہ ہو جائے گا کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے کہ نہیں ہونے۔ مگر یہی سوال آپ سے، میں تو جون پورا دے رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ جون ہمارے پاس ہے، جولائی کے پہلے ہفتے تک لگژری ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے یہ کیسز کی انویسٹیگیشن، اور آج جو رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 4 ہفتے اس میں لگیں گے، 4 سے 6 اس میں لگیں گے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ مڈ جولائی تک زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی۔ اینی وے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں مالک، بہت سیدھی سی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، بات سیدھی سی ہے۔ جو بیانیہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف بنا ہے یا بنایا گیا ہے، اس کے بعد عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کم بیک جو ہے وہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو کم بیک ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ کم بیک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، وہ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ ورنہ تو 9 مئی کے بعد کا جو بیانیہ ہے اس میں تو پھر اس بیانیے کو شکست ہو جائے گی اگر جو تاثر بن رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک بڑی ڈینجرس، ہم ایک عجیب سی سچویشن میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہی جو مثبت نتائج والا مسئلہ ہے، پریزنس، عمران خان کی پریزنس کا مطلب الیکشن میں، ان کی پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی، جس طرح نصرت صاحب بھی کہہ رہے تھے اور میں ایگری کرتا ہوں ان سے، کہ عمران خان 2/3 میجورٹی نہیں بھی لے جائیں تو سنگل لارجسٹ پارٹی تو انہیں بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا، اور پنجاب، خاص طور پہ پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ تبدیل ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ سچویشن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں عمران خان کی پریزنس آپ اتنے مہینوں میں آؤٹ کر سکتے ہیں، عمران خان کو جیل بھیج سکتے ہیں، سزا ہو سکتی ہے، نااہل ہو سکتے ہیں، تو مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے الیکشن نہیں نظر آ رہے ہیں۔ مجھے مظہر ایک چیز بتائیں، پریزیڈنٹ الوی کو ایز اے شخص نہ دیکھیں، جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ان کا ماضی میں رول رہا ہے، اور پھر وہ آربیٹریشن میں بھی شامل تھے جب جنرل باجوہ کی اور عمران خان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، سب کچھ، اس موقع پہ ان کا پلٹنا اور ایسے پلٹ کے جھپکنے والا، وہ جھپٹنے والے نہیں خالی پلٹے ہی ہیں، کیا سگنیفیکنس آپ کو ان کی نظر آتی ہے؟ ظاہر ہے ان کو بہت چیزیں اس وینٹیج پوائنٹ سے بہتر نظر آ رہی ہوں گی، تو کتنا سگنیفیکنٹ ہے ان کا اچانک؟ دیکھیں وہ بالکل وہی ہے جیسے آپ نے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا کہ 14 سیدھی سی بات ہے کہ 14 مئی کا فیصلے پر عمل نہیں ہوا، اور عمل نہ کرنے والوں میں صرف حکومت ہی شامل نہیں ہے، ریاست بھی شامل ہے۔ انہوں نے نہیں کروا کے دیے 14 مئی کو الیکشن، اور سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکی، کسی ایک کو انہوں نے کنٹیمپٹ نوٹس نہیں دیا، کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ تو اس کا جو، اور یہی پھر آپ اس کو پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، پریزیڈنٹ نے اپنے کہیں شروع میں بڑے تھوڑے سے ہاتھ پاؤں بھی مارے انہوں نے، لیکن وہ ریئلائز کر گئے کہ اس سچویشن میں وہ بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، لہذا دیکھیں اس کی کسی میں وہ جو سائن پریزیڈنٹ نے کیا ہے، وہ غالباً جمعے کو کیا تھا سائن، اور وہ آتے آتے پیر تک کسی ایک میڈیا کے چینل میں کسی ایک رپورٹر کے پاس وہ خبر نہیں آئی، اور وہ اچانک صرف منڈے کو ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہاں یہ پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیا اور یہ آ بھی گیا ہے۔ تو مجھے وہی سچویشن لگ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کو ایک دم آپ آؤٹ کر سکتے ہیں، بین کر سکتے ہیں، عمران کو آؤٹ کر سکتے ہیں، لہذا اسی آپشن پہ جائیں گے کہ چونکہ ہم آؤٹ نہیں کر سکتے، چونکہ عمران خان کو اس طرح آؤٹ نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے، لہذا بہتر یہ ہے فائنینشیل ایمرجنسی لگا دو، کوئی ایسی سچویشن بنا دو کہ الیکشن نہ ہو۔ شاہ جی،
کتنا سگنیفیکنٹ تھا کہ آج عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بائی نیم لے کے اٹیک نہیں کیا؟ از اٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ؟ اور نہیں وہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں اور انہی کے یہ نہیں منیر نیازی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں آنے میں. ایک اور منیر نیازی صاحب کا لکھا ہوا شعر ہے، اور اس میں انہیں ایک یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ یار ان کا جو کور، میں وہی دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو ووٹر ان کا ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، کتنے پرسنٹ کہاں کس کانسٹیٹوئنسی میں ہے، وہ یہاں بیٹھ کے میں کلیم کروں تو آڈیسٹی ہے. یہ سارے یہ سروے وغیرہ نان سینس ہوتی ہے، اس کو بھی غلط میسج جائے گا. جو ان کے بالکل ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے نا، وہ کہیں گے یار جان بچا رہا ہے عقل مندی کا. مثلا جیسے ایک زمانے میں جب میاں صاحب چلے گئے تو ان کے ہمارے جیسے تو اس دن جو انہوں نے کمیٹی بنائی، جو اس دن انہوں نے نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائی، اس پہ بہت زیادہ مذاق نہیں بنا. دوسروں نے کہا جی خود ہی بنا دیا، آگے کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا. ان کا جو ڈیووٹڈ جو ہے نا ووٹر، وہ یہ کہے گا یار میاں صاحب عقل مندی کر رہے ہیں، یار سوری عمران خان صاحب عقل مندی کر رہے ہیں. مثلا جیسے ایک زمانے میں نواز شریف کا صاحب کا ہارڈ کور جو ووٹر تھا، کہنے کی جی تھوڑا میں پٹ ہوا گوں فائر لگ جاتا، شکر ہے جان بچا کے تے چلے گا نہیں جی سعودی عرب ورنہ اتنے کون چڑھتا، یو نو دیٹ کائنڈ آف. آپ کو ان تین میں سے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اسد عمر یا شاہ محمود یا پرویز خٹک ٹو لیڈ دا پارٹی؟ یار پتہ نہیں مجھے، یعنی پرویز خٹک کے چہرے پر بہت روشنی نظری آتی ہے. ویسے بھی وہ دیکھو نا ان کے ساتھ وہ بچپن کے کلاس فیلو ہے، ان کو سینما میں لچا کر فلمیں دکھاتے تھے اور وہ جوڑ توڑ بھی آتی ہے انہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں ان میں اقتدار کی چمک اور رمق جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے باقی دو حضرات کے مقابلے میں. میں غلط ہو سکتا ہوں. ایک یہ بھی چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ نئی پارٹی نہ بنے تو بہتر ہے اگر پرویز خٹک وغیرہ میں، پرویز خٹک ہی بلکہ اگر لیڈ کریں اور ان کو ترین صاحب اینڈ ادرس سپورٹ کریں اور ایک وہ بنے، کہ وہ نہیں چلے گا کام؟ کسی نہ کسی طرح پرویز خٹک صاحب کے اوپر اگر بات آنی ہے تو یہ ہونا چاہیے، اور غالباً اسی کا ہی پرویز خٹک جیسے کئی آدمی انتظار کر رہے ہوں گے. خان صاحب میں آپ کا ایچ ایس این کالج سے دوست رہا ہوں، میری وفا کا اعتبار کریں، آپ ذرا تھوڑا سا ہے. وہ تو نہیں تھا، وہ دوبارہ چیف منسٹر نہیں بنایا تو وفا پہ تو کویشچن مارک تھے. نہیں، لیکن میں اس کے باوجود دیکھیں نا میں ڈٹا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، تو وہ اچھا کھیل سکتے ہیں. ایک کویشچن آخری منٹ ہے دونوں سے، کیا شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہیں ڈٹا رہنے دیا جا رہا ہے؟ اباؤٹ خٹک صاحب میں یہ کہوں گا کہ وہ کچھ ڈٹے ہوئے ہیں، کچھ انہیں ڈٹا رہنے دیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ ڈٹا رہنے دیا جا رہا ہے اسد عمر کو. مظہر سیم کویشچن، ان میں سے کون ڈٹا ہوا ہے اور کس کو رہا جا رہا ہے، ڈٹا رہنے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں عمران خان سب پر شک کر رہے ہیں. عمران خان کے نزدیک جو سب سے زیادہ ان کا وفادار ہے وہ مراد سعید ہے، اور مراد سعید سے آج سے نہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اس کو آلموسٹ اپنا سکسیسر ڈکلیئر کر دیا تھا. وہ باقی اسد عمر زیادہ اسٹرانگ ہیں میرے نزدیک، اور پرویز خٹک بالکل. لیکن اس وقت جس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں باہر، میرے خیال میں عمران خان ان سب لوگوں پہ شک کر رہے ہیں. چلو بہت شکریہ، رن آؤٹ آف ٹائم. اس میں تو بہت باتیں ہو رہی ہوگی، لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اگلے 4 سے 5 ہفتے آئی تھنک سچویشن بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ یہ باغ ہاؤ دا کوکی کرمبلز. لیٹس ہوپ، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی ہونا ہے اسٹیبلٹی آئے پاکستان میں اور پاکستان کی بہتری ہو. کوئی پولیٹیکل لیڈر یا پارٹی میٹر نہیں کرتی، چاہے پی ٹی آئی، چاہے پی ایم ایل این، چاہے پی پی پی، پاکستان میٹرز. اس کے لیے دعا کریں. اللہ حافظ.